کے بعد سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے کافر کی موت کے عنوان پر گفتگو کی تھی، اور انشاءاللہ العزیز آج مومن کی موت کے عنوان پر گفتگو کریں گے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ پاک مومن کے لیے کیا حکم فرماتا ہے، اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر سورۃ الفجر کے آخر میں ایسی آیات طیبات ہیں جو مومن کی موت پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں، اور قرآن کریم نے اس مقام کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ مومن کی موت کیسے آتی ہے۔ اور اگر آپ سورۃ الفجر کو پڑھیں تو اس سے پہلے اللہ پاک نے کافر کے بارے میں کہا ہے کہ جب وہ مر جائے گا اور کس طرح وہ افسوس کرے گا، اس کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں آیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اور یہاں جو نفس مطمئنہ سے مراد ہے وہ مومن کا نفس مراد ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ آ تو اپنے رب کی طرف، رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ تو اس مقام کے اندر اللہ پاک نے نفس مطمئنہ کو، یعنی کہ مومن کے نفس کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی لوٹا الی ربک اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ آیات طیبات، ان کی تفسیر یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ پاک کے دو فرشتے آتے ہیں جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ مومن کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس سفید رنگ کا ایک جنتی کپڑا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں مومن آدمی کو کہ اے روح تو نکل آ، تو بھی پاک ہے، اور جس جسم میں تو ہے یہ بھی پاک ہے، تیرے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو وہ روح جیسے مومن کے بدن سے نکلتی ہے تو فرشتے اس کو سفید کپڑے کے اندر لپیٹ لیتے ہیں، اور حدیث کے اندر آیا کہ اس روح سے اتنی خوشبو آ رہی ہوتی ہے کہ اتنی خوشبو مشک اور عنبر کے اندر بھی نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا پھر وہ فرشتے اس مومن کی روح کو لے کر پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، اور پھر پہلے آسمان کا جو دربان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ مومن کی جان کی خوشبو ہے، مومن کی روح کی خوشبو ہے، اور پھر وہ دربان کہتا ہے کہ یہ یہاں ہی سے گئی تھی اور یہ یہاں ہی واپس آ گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک نے جب روحوں کو بنایا ہے تو بنانے کے بعد مومنین کی روحوں کو آسمانوں میں رکھا ہے، اور جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر قرار پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ 4 ماہ کے بعد اس روح کو ماں کے شکم میں بچے کے بدن میں رکھ دیتا ہے، اور جب بندہ مرتا ہے تو پھر اس روح کو آسمان پر بلایا جاتا ہے، اور بندے کی جو باڈی ہوتی ہے اس کو زمین کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی آیا کہ نیک لوگوں کی روح
عالم با عمل کی روح، انبیاء کرام کی روح، شہداء کی اور صالحین کی ان کے جسموں کے اندر واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ تو جب یہ روح تمام آسمانوں سے چڑھتی چڑھتی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے تو اللہ پاک یہ اعلان فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، لوٹا تو اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے۔ اور فرمایا کہ پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں تو اپنے بدن سے نکل اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ پاک تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ نفس مطمئنہ کی یہ جو موت ہے، یہ نفس مطمئنہ کس کا نفس ہوتا ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا نفس ہوتا ہے، اولیاء کرام کا نفس ہوتا ہے اور یہ خاص لوگوں کا نفس ہوتا ہے۔ قرآن کریم کو اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ یوسف کے اندر اور سورۃ القیامہ کے اندر اور سورۃ الفجر کے اندر، ان تین مقامات پر تین نفسوں کا ذکر ہوا۔ سورہ یوسف کے اندر وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی اور اللہ پاک نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا۔ فرمایا کہ میں بری نہیں کہتا نفس امارہ کو، بے شک نفس امارہ جو ہے بہت زیادہ برائی کا حکم کرتا ہے، مگر جس پر اللہ کا رحم ہو جائے، اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کا کرم ہو جائے تو اس کا نفس امارہ جو ہے یہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کے طالب علم کے لیے اور مسلمان کے لیے یہ بات سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ اللہ پاک نے جو نفس بنائے ہیں، روحیں بنائی ہیں، یہ جو بدن ہے، جان ہے، اصل جان تو روح ہے نا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ تین طرح کے ہیں۔ ان میں سے پہلا نفس امارہ، اور نفس امارہ جو ہے یہ فساق اور فجار اور یہ کافروں کا نفس ہوتا ہے، کیونکہ کافر اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک جو ہے قرآن کہتا ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، حقوق العباد تو تبھی معاف ہوگا کہ جب بندے معاف کریں گے، حقوق اللہ کرم فرمائے تو معاف ہو جائے گا، مگر یاد رکھ لینا کہ شرک کا ایسا گناہ ہے کہ اللہ پاک شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ سب سے بڑا گناہ حقوق اللہ میں سے وہ الاشراک باللہ ہے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الایمان کی۔ اور حقوق العباد میں سے سب سے بڑا گناہ فرمایا گیا کہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ تو یعنی آپ جب دیکھتے ہیں حقوق اللہ میں تو سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور حقوق العباد کے اندر سر فہرست جو گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ پاک نے جب قرآن کریم میں اپنی توحید کی بات کی ہے، توحید کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے حقوق کی بات کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ انسان کو بے جان نطفے سے پیدا کرتا ہے، اور جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو پھر اس کی پرورش، اس کی تربیت، کھلانے اور پلانے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، لیکن والدین اس کا وسیلہ بنتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق حقیقی ہے اور حقیقی پالنے والا ہے، اور ماں باپ جو ہیں یہ مجازی طور پر اپنے بچے کے خالق بھی ہیں اور اپنے بچے کے مالک بھی ہیں اور اپنے بچے کو مجازی طور پر پالنے والے بھی ہیں۔ تو شرک معاف نہیں ہے۔ تو نفس ہمارا یہ ہے کہ ایسا نفس کہ جو انسان کو برانگیختہ کرے، گناہوں پر برانگیختہ کرے، برائیوں پر برانگیختہ کرے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ نفس امارہ کا مطلب جو برائیوں کا بہت زیادہ حکم کرے اور برائیوں پر برانگیختہ کرے۔ قرآن کریم میں سورۃ القیامہ کے اندر ایک اور نفس بھی آیا ہے۔ میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو ایک انسان کے اندر ایمان کی ایک کیفیت تازہ ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ لا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ پاک یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ قسم اٹھاتا ہوں میں نفس لوامہ کی۔ اب
سوچنے کی یہ بات ہے کہ نفس لوامہ کیا ہے، اس کو ذرا قرآن کے اور حدیث کے تناظر میں سمجھے۔ اور یہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسان کے اندر ایک ایمان کی تازگی آ جاتی ہے کہ اللہ پاک نفس لوامہ کی جو ہے وہ قرآن کریم میں قسم اٹھا رہا ہے سورۃ القیامہ کے اندر، لا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم اٹھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ لوم جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو زبان میں اس کا آپ ترجمہ کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے ملامت کرنے والا۔ نفس لوامہ عام لوگوں کا نفس ہوتا ہے جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو گناہ سرزد ہونے کے بعد وہ اپنے گناہ پر جو ہے وہ ندامت کرتے ہیں، اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مثلاً اگر کوئی شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ تجھے نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اور اسی طرح اگر کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے، کسی کی حق تلفی کرتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے تو نفس انسان کو اندر سے ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس انسان کے اندر یہ نفس ہوتا ہے کہ جب وہ برائی کرتا ہے تو وہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور اس نفس کی بھی اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے۔ حقیقت میں یہ جو نفس لوامہ ہوتا ہے، جو میں سمجھ پایا ہوں قرآن کریم کے مختلف مقامات پڑھنے سے، وہ یہ ہے کہ یہ تائبین کا نفس ہوتا ہے۔ تائبین کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنے والے۔ یحب التوابین، دوسرے پارے کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ پاک متطہرین اور توابین سے محبت کرتا ہے۔ تو وہاں بھی میں سوچ رہا تھا کہ سورۃ البقرہ شریف میں اللہ پاک نے محبت کا ذکر کو منسوب کیا طہارت اور توبہ کی طرف۔ تو طہارت جو ہے یہ ظاہری بدن پہ ہوتی ہے، میل کچیل ہوتی ہے، بالوں کا بکھرا ہوا، نہائے نہ بندہ، کپڑے تبدیل نہ کرے، تو یہ طہارت کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے۔ اور پھر جو توبہ کے بارے میں فرمایا گیا اس کا تعلق انسان کے اندرون کے ساتھ ہے، اور مومن کا ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے اور مومن کا باطن بھی پاک ہونا چاہیے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ جو ظاہری پاکیزگی ہے، طہارت ہے، چاہے وہ انسان کے بدن کی ہو یا پھر انسان کے لباس کی ہو یا اس کے رہن سہن کی جگہ کی ہو، اگر آپ تھوڑا سا اس کو تفصیل میں جانا چاہیں اور شریعت کو سمجھنا چاہیں تو اللہ پاک نے جو ہے وہ نماز کے لیے 3 چیزوں کا پاک ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا لباس پاک ہونا چاہیے، تو ایسا لباس کہ جس پر نجاست کی آمیزش ہے وہ پہن کے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں نہیں آنا۔ اور دوسرا یہ کہ بدن کا بھی پاک ہونا چاہیے، یعنی ظاہری جسم پر بھی کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جس مقام پہ نماز پڑھی جا رہی ہے اس مقام کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ظاہر بھی پاک ہو۔ ہم میں اور غیر مسلمین میں فرق یہ ہے کہ مسلمان کا ظاہر بھی بڑا نفیس ہوتا ہے، اس کی داڑھی، اس کی مونچھیں، اس کے بال، اس کا لباس، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نفاست کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ تو ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں نماز کے اندر آنا چاہیے ایسا لباس، ایسی ٹوپی، ایسے کپڑے پہن کر ہم اللہ کی بارگاہ میں نہ آئیں کہ جو چیزیں ہم پہن کر ایک بڑے آدمی کے سامنے نہیں جا سکتے۔ مثلا یہ ربڑ کی ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں، پہن کے نماز میں آ جاتے ہیں، میں نے اٹھوا بھی دی تھی ایک مرتبہ، تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے آپ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ نے یہی ربڑ والی ٹوپی پہننی ہے تو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، نہیں تو آپ لباس کا اہتمام کریں۔ شرح معانی الاثار ہے، علامہ طاوی فقہ حنفی کے بہت بڑے محدث ہیں، اور ہمارے اساتذہ ان کو امام بخاری کے برابر شمار کیا کرتے تھے۔ اور آپ جب کبھی جو لوگ زیادہ حدیث کا نام لیتے ہیں، اصل میں ان کو حدیث کا پتہ تو ہوتا نہیں ہے، امام طاوی کا نام لیں تو وہ بڑے گھبراتے ہیں امام طاوی کے نام سے۔ اور امام طاوی نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات نقل فرمائی ہے کہ ایسا لباس جو لوگوں کے سامنے پہن کر جانے سے تم عار محسوس کرو، وہ لباس پہن کر جو ہے تم نماز میں نہ آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات زیادہ لائق ہے کہ اس کے سامنے بندہ اپنے ظاہر کو خوب بند سور کر جو ہے وہ پیش کرے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، سورہ اعراف میں ہے غالباً، خذوا زینتکم عند کل مسجد،
کہ جب تم مسجد میں آؤ تو زینت بنا کے آؤ۔ یہ قرآن کریم ہے، سورۃ الاعراف ہے، اور ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو قرآن کریم نے کہا کہ یحب التوابین، یعنی کہ توبہ کرنے والوں سے پہلے یحب المتطہرین، تم اپنے ظاہر کو بھی پاک کرو اور تم اپنے باطن کو بھی پاک کرو۔ اور پھر فرمایا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے من کے اندر کو بھی پاک رکھ اور اس باہر والے حصے کو بھی پاک رکھ۔ تو اللہ پاک نے دونوں چیزیں قرآن کریم کے اندر واضح طور پر بیان فرمائی ہیں، اور عام طور پہ ہمارے مشائخ اور اساتذہ علماء یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ مومن کا اندرون کا حصہ اور بیرون کا حصہ ایک ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے۔ مومن کبھی دو رنگا نہیں ہوتا، مومن کا ظاہر بھی ویسا ہوتا ہے اور مومن کا باطن بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ مومن کا دل شیشے کی مانند ہوتا ہے، وہ بالکل صاف ہوتا ہے، بالکل ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اسی مقام پہ امام رازی نے یہ تفسیر بھی لکھی ہے کہ جب مومن کی روح کو نکالا جاتا ہے اور مومن کی روح آسمانوں پر جاتی ہے تو وہ اللہ کے سامنے ایسے حاضر ہوتی ہے جس طرح کہ شیشہ جو ہے یہ بالکل صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ اور یہاں تک لکھا کہ پھر جب اللہ پاک مومنین کی روحوں کو عرش کے نیچے رکھتا ہے تو ہر مومن کی روح شیشوں کی طرح، آئینے کی طرح اتنی صاف اور شفاف ہوتی ہے کہ ایک مومن کی روح کے اندر دوسرے مومن کی روح نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے اعمال کیا ہیں، اس کے اعمال کیا ہیں، سب ایک دوسرے کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں جا کے جب ہم نے سب چیزیں، تو یہاں بھی ہمارا من بالکل صاف ہونا چاہیے۔ یہی وجہ سب سے زیادہ من کے اندر پر بھی زور دیا گیا اور من کے ظاہر پر بھی زور دیا گیا۔ تو اس لیے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں جی انسان کا دل پاک ہونا چاہیے، باہر سے بندہ جیسا بھی ہو، نہیں 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 نہیں، اندر سے بھی پاک ہو اور باہر سے بھی پاک ہو۔ جب یہ دونوں پاکیاں ملتی ہیں، یعنی کہ طہارت ہوتی ہے من کے باہر کی اور اندر کی۔ باہر کو ہم نے پاک کرنا ہے اچھے لباس پہن کر، نہا دھو کر پاک کرنا ہے، اور اندر کو پاک کرنا ہے اللہ کی طرف رجوع کر کے، توبہ کر کے۔ جیسا کہ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ہمارا رجوع الی اللہ کتنا ہے؟ تو جب ظاہر بھی پاک ہو اور اس کا باطن بھی پاک ہوگا تو اس کے لیے یہ بات کہی گئی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ تو میری طرف لوٹ آ، میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ نفس لوامہ، اس کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے۔ تو بات کو بات سے جوڑ رہا ہوں میں، توبہ کا درس دیتے ہوئے میں نے شاید یہی بات آپ کو بیان کی تھی کہ توبہ کا ایک رکن یہ بھی ہے کہ جب بندہ گناہ کر لے، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس پر اتنی ندامت ہو کہ وہ اپنی جان کو جو ہے وہ ملامت کرے۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے تو یہ جب نفس کسی کا اس کو ملامت کرے، یہ اللہ کے ہاں توبہ کے قبول ہونے کی ایک علامت اور نشانی قرار پایا ہے۔ اور پھر ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو پہلا نفس یہ ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ کی جان کیسے نکلتی ہے اس پر میں بیان کر چکا کہ یہ کافروں کی جان ہے، فاسقوں کی جان ہے، فاجروں کی جان ہے، کہ جس طرح کانٹے دار ٹہنی کو بدے کے جسم میں داخل کیا جائے اور پھر طاقتور کسی جوان کو بلا کے اس کا دستہ ہاتھ میں دیا جائے اور کہا جائے کہ کھینچ، تو اس طریقے سے کافر کی روح نکلتی ہے۔ مومن کی روح کیسے نکلتی ہے؟ ادھر ایسے تشبیہ دی جا رہی ہے حدیث کے اندر کہ اس کے دستے سے کھینچا جائے اور اس کے عضو کے ہر حصے کو اور ٹکڑے کو، جز کو زخمی کر کے وہ ٹہنی باہر نکلے۔ اور مومن کی روح یہ ہے کہ جب مومن کے مرنے کا وقت آتا ہے، چاہے وہ نفس لوامہ پر پکا توبہ کر کے بنا لے یا نفس مطمئنہ میں آ جائے، کہ دو ملائکہ جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور سفید رنگ کا کپڑا ہوتا ہے اور وہ یوں کرتے ہیں اے مومن کی روح تو نکل آ، تو رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے۔ اور جب وہ نکلتی ہے تو خوشبوئیں بکھیرتی ہوئی نکلتی ہے۔ یہ مومن ایسے نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں مومن ایسے کوئی بیکار چیز ہے، حالانکہ قرآن کریم میں 18ویں پارے میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا گمان کرتے ہو کہ اللہ نے انسان کو عبث اور بیکار پیدا کیا؟ عام انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، چاہے جائے کہ مومن
مومن تو بہت بڑی بات ہے، تو مومن کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ وہ مومن کے نفس لوامہ کی جو ہے وہ قسم اٹھا رہا ہے۔ اور پھر تیسرا نفس جو ہے یہ نفس مطمئنہ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اور نفس مطمئنہ کیا ہے؟ جو اللہ کی ذات پر، رسول اللہ کی رسالت پر، آپ کی ختم نبوت پر، اچھی اور بری تقدیر پر، قبر کے معاملات پر، پل صراط پر، میزان پر، جنت پر، جہنم پر، ہر بری اور اچھی تقدیر پر جو مطمئن ہوتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، مفسرین کرام نے فرمایا اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اگر قرآن کو آپ پڑھیں دوسرے مقام میں 13ویں پارے میں آتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے اس کو اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ اطمینان ملتا ہے۔ تو مومن جب فوت ہونے لگتا ہے اس کو اہتمام کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے، اور حاضر کرنے کے بعد اللہ پاک جو ہے وہ مومنین کی روحوں کو ایک ساتھ عرش کے نیچے چھوڑ دیتا ہے، اور بعض احادیث کے اندر آیا کہ وہ جنتی پرندوں کے پوٹوں میں چلی جاتی ہیں اور وہ پرندے جنت میں اڑتے ہیں، اور جہاں چاہتی ہے مومن کی روح سیر کرتی ہے، اور اس کا رابطہ اپنے بدن اور جسم کے ساتھ بھی باقی رہتا ہے۔ وآخر دعوانا یعنی کے بعد سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے کافر کی موت کے عنوان پر گفتگو کی تھی، اور انشاءاللہ العزیز آج مومن کی موت کے عنوان پر گفتگو کریں گے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ پاک مومن کے لیے کیا حکم فرماتا ہے، اس حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر سورۃ الفجر کے آخر میں ایسی آیات طیبات ہیں جو مومن کی موت پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں، اور قرآن کریم نے اس مقام کے اندر یہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ مومن کی موت کیسے آتی ہے۔ اور اگر آپ سورۃ الفجر کو پڑھیں تو اس سے پہلے اللہ پاک نے کافر کے بارے میں کہا ہے کہ جب وہ مر جائے گا اور کس طرح وہ افسوس کرے گا، اس کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں آیا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اور یہاں جو نفس مطمئنہ سے مراد ہے وہ مومن کا نفس مراد ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے نفس مطمئنہ لوٹ آ تو اپنے رب کی طرف، رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ تو اس مقام کے اندر اللہ پاک نے نفس مطمئنہ کو، یعنی کہ مومن کے نفس کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی لوٹا الی ربک اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ آیات طیبات، ان کی تفسیر یہ ہے کہ جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ پاک کے دو فرشتے آتے ہیں جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ مومن کے پاس آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے پاس سفید رنگ کا ایک جنتی کپڑا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں مومن آدمی کو کہ اے روح تو نکل آ، تو بھی پاک ہے، اور جس جسم میں تو ہے یہ بھی پاک ہے، تیرے نکلنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو وہ روح جیسے مومن کے بدن سے نکلتی ہے تو فرشتے اس کو
سفید کپڑے کے اندر لپیٹ لیتے ہیں، اور حدیث کے اندر آیا کہ اس روح سے اتنی خوشبو آ رہی ہوتی ہے کہ اتنی خوشبو مشک اور عنبر کے اندر بھی نہیں ہوتی ہے۔ فرمایا پھر وہ فرشتے اس مومن کی روح کو لے کر پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، اور پھر پہلے آسمان کا جو دربان ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ مومن کی جان کی خوشبو ہے، مومن کی روح کی خوشبو ہے۔ اور پھر وہ دربان کہتا ہے کہ یہ یہاں ہی سے گئی تھی اور یہ یہاں ہی واپس آ گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک نے جب روحوں کو بنایا ہے تو بنانے کے بعد مومنین کی روحوں کو آسمانوں میں رکھا ہے، اور جب بچہ ماں کے پیٹ کے اندر قرار پکڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ 4 ماہ کے بعد اس روح کو ماں کے شکم میں بچے کے بدن میں رکھ دیتا ہے، اور جب بندہ مرتا ہے تو پھر اس روح کو آسمان پر بلایا جاتا ہے، اور بندے کی جو باڈی ہوتی ہے اس کو زمین کے اندر رکھ دیا جاتا ہے۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی آیا کہ نیک لوگوں کی روح، عالم با عمل کی روح، انبیاء کرام کی روح، شہداء کی اور صالحین کی ان کے جسموں کے اندر واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ تو جب یہ روح تمام آسمانوں سے چڑھتی چڑھتی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے تو اللہ پاک یہ اعلان فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، لوٹا تو اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے۔ اور فرمایا کہ پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں تو اپنے بدن سے نکل اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جا، اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اللہ سے راضی ہے، اور اللہ پاک تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ نفس مطمئنہ کی یہ جو موت ہے، یہ نفس مطمئنہ کس کا نفس ہوتا ہے؟ مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ انبیاء علیہ السلام کا نفس ہوتا ہے، اولیاء کرام کا نفس ہوتا ہے، اور یہ خاص لوگوں کا نفس ہوتا ہے۔ قرآن کریم کو اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ یوسف کے اندر اور سورۃ القیامہ کے اندر اور سورۃ الفجر کے اندر، ان 3 مقامات پر 3 نفسوں کا ذکر ہوا۔ سورہ یوسف کے اندر وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، اور اللہ پاک نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا۔ فرمایا کہ میں بری نہیں کہتا نفس امارہ کو، بے شک نفس امارہ جو ہے بہت زیادہ برائی کا حکم کرتا ہے، مگر جس پر اللہ کا رحم ہو جائے، اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کا کرم ہو جائے تو اس کا نفس امارہ جو ہے یہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کے طالب علم کے لیے اور مسلمان کے لیے یہ بات سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ اللہ پاک نے جو نفس بنائے ہیں، روحیں بنائی ہیں، یہ جو بدن ہے، جان ہے، اصل جان تو روح ہے نا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ 3 طرح کے ہیں۔ ان میں سے پہلا نفس امارہ، اور نفس امارہ جو ہے یہ فساق اور فجار اور یہ کافروں کا نفس ہوتا ہے، کیونکہ کافر اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک جو ہے قرآن کہتا ہے یہ ظلم عظیم ہے۔ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، حقوق العباد تو تبھی معاف ہوگا کہ جب بندے معاف کریں گے، حقوق اللہ کرم فرمائے تو معاف ہو جائے گا، مگر یاد رکھ لینا کہ شرک کا ایسا گناہ ہے کہ اللہ پاک شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ سب سے بڑا گناہ حقوق اللہ میں سے وہ الاشراک باللہ ہے، یعنی کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب الایمان کی۔ اور حقوق العباد میں سے سب سے بڑا گناہ فرمایا گیا کہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ تو یعنی آپ جب دیکھتے ہیں حقوق اللہ میں تو سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور حقوق العباد کے اندر سر فہرست جو گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام قرطبی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے
کہ اللہ پاک نے جب جب قرآن کریم میں اپنی توحید کی بات کی ہے، توحید کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے حقوق کی بات کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ انسان کو بے جان نطفے سے پیدا کرتا ہے، اور جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو پھر اس کی پرورش، اس کی تربیت، کھلانے اور پلانے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، لیکن والدین اس کا وسیلہ بنتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خالق حقیقی ہے اور حقیقی پالنے والا ہے، اور ماں باپ جو ہیں یہ مجازی طور پر اپنے بچے کے خالق بھی ہیں اور اپنے بچے کے مالک بھی ہیں، اور اپنے بچے کو مجازی طور پر پالنے والے بھی ہیں۔ تو شرک معاف نہیں ہے۔ تو نفس ہمارا یہ ہے کہ ایسا نفس کہ جو انسان کو برانگیختہ کرے، گناہوں پر برانگیختہ کرے، برائیوں پر برانگیختہ کرے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ نفس امارہ کا مطلب جو برائیوں کا بہت زیادہ حکم کرے اور برائیوں پر برانگیختہ کرے۔ قرآن کریم میں سورۃ القیامہ کے اندر ایک اور نفس بھی آیا ہے۔ میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو ایک انسان کے اندر ایمان کی ایک کیفیت تازہ ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ لا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ پاک یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ قسم اٹھاتا ہوں میں نفس لوامہ کی۔ اب سوچنے کی یہ بات ہے کہ نفس لوامہ کیا ہے، اس کو ذرا قرآن کے اور حدیث کے تناظر میں سمجھے۔ اور یہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسان کے اندر ایک ایمان کی تازگی آ جاتی ہے کہ اللہ پاک نفس لوامہ کی جو ہے وہ قرآن کریم میں قسم اٹھا رہا ہے سورۃ القیامہ کے اندر۔ لا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم اٹھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ لوم جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اردو زبان میں اس کا آپ ترجمہ کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے ملامت کرنے والا۔ نفس لوامہ عام لوگوں کا نفس ہوتا ہے جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو گناہ سرزد ہونے کے بعد وہ اپنے گناہ پر جو ہے وہ ندامت کرتے ہیں، اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں کہ مجھے یہ بات، یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مثلاً اگر کوئی شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ تجھے نماز کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ اور اسی طرح اگر کسی کے ساتھ برائی کرتا ہے، کسی کی حق تلفی کرتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، تو نفس انسان کو اندر سے ملامت کر رہا ہوتا ہے کہ تجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس انسان کے اندر یہ نفس ہوتا ہے کہ جب وہ برائی کرتا ہے تو وہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اور اس نفس کی بھی اللہ پاک نے قسم اٹھائی ہے۔ حقیقت میں یہ جو نفس لوامہ ہوتا ہے، جو میں سمجھ پایا ہوں قرآن کریم کے مختلف مقامات پڑھنے سے، وہ یہ ہے کہ یہ تائبین کا نفس ہوتا ہے۔ تائبین کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنے والے۔ یحب التوابین، دوسرے پارے کے اندر فرمایا گیا کہ اللہ پاک متطہرین اور توابین سے محبت کرتا ہے۔ تو وہاں بھی میں سوچ رہا تھا کہ سورۃ البقرہ شریف میں اللہ پاک نے محبت کا ذکر کو منسوب کیا طہارت اور توبہ کی طرف۔ تو طہارت جو ہے یہ ظاہری بدن پہ ہوتی ہے، میل کچیل ہوتی ہے، بالوں کا بکھرا ہوا، نہائے نہ بندہ، کپڑے تبدیل نہ کرے، تو یہ طہارت کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے۔ اور پھر جو توبہ کے بارے میں فرمایا گیا اس کا تعلق انسان کے اندرون کے ساتھ ہے، اور مومن کا ظاہر بھی پاک ہونا چاہیے اور مومن کا باطن بھی پاک ہونا چاہیے۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ جو ظاہری پاکیزگی ہے، طہارت ہے، چاہے وہ انسان کے بدن کی ہو یا پھر انسان کے لباس کی ہو یا اس کے رہن سہن کی جگہ کی ہو، اگر آپ تھوڑا سا اس کو تفصیل میں جانا چاہیں اور شریعت کو سمجھنا چاہیں تو اللہ پاک نے جو ہے وہ نماز کے لیے 3 چیزوں کا پاک ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کا لباس پاک ہونا چاہیے، تو ایسا لباس کہ جس پر نجاست کی آمیزش ہے وہ پہن کے ہم نے اللہ کی بارگاہ میں نہیں آنا۔ اور دوسرا یہ کہ بدن کا بھی پاک ہونا چاہیے، یعنی ظاہری جسم پر بھی کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جس مقام پہ نماز پڑھی جا رہی ہے اس مقام کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا ظاہر بھی پاک ہو۔ ہم میں اور غیر مسلمین میں فرق یہ ہے
کہ مسلمان کا ظاہر بھی بڑا نفیس ہوتا ہے، اس کی داڑھی، اس کی مونچھیں، اس کے بال، اس کا لباس، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نفاست کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ تو ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں نماز کے اندر آنا چاہیے ایسا لباس، ایسی ٹوپی، ایسے کپڑے پہن کر ہم اللہ کی بارگاہ میں نہ آئیں کہ جو چیزیں ہم پہن کر ایک بڑے آدمی کے سامنے نہیں جا سکتے۔ مثلا یہ ربڑ کی ٹوپیاں پڑی ہوتی ہیں، پہن کے نماز میں آ جاتے ہیں، میں نے اٹھوا بھی دی تھی ایک مرتبہ، تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اس سے بہتر ہے آپ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیں۔ اگر آپ نے یہی ربڑ والی ٹوپی پہننی ہے تو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، نہیں تو آپ لباس کا اہتمام کریں۔ شرح معانی الاثار ہے، علامہ طحاوی فقہ حنفی کے بہت بڑے محدث ہیں، اور ہمارے اساتذہ ان کو امام بخاری کے برابر شمار کیا کرتے تھے۔ اور آپ جب کبھی جو لوگ زیادہ حدیث کا نام لیتے ہیں، اصل میں ان کو حدیث کا پتہ تو ہوتا نہیں ہے، امام طحاوی کا نام لیں تو وہ بڑے گھبراتے ہیں امام طحاوی کے نام سے۔ اور امام طحاوی نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات نقل فرمائی ہے کہ ایسا لباس جو لوگوں کے سامنے پہن کر جانے سے تم عار محسوس کرو، وہ لباس پہن کر جو ہے تم نماز میں نہ آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات زیادہ لائق ہے کہ اس کے سامنے بندہ اپنے ظاہر کو خوب بند سور کر جو ہے وہ پیش کرے۔ قرآن کریم میں آتا ہے، سورہ اعراف میں ہے غالباً، خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب تم مسجد میں آؤ تو زینت بنا کے آؤ۔ یہ قرآن کریم ہے، سورۃ الاعراف ہے، اور ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ تو قرآن کریم نے کہا کہ یحب التوابین، یعنی کہ توبہ کرنے والوں سے پہلے یحب المتطہرین، تم اپنے ظاہر کو بھی پاک کرو اور تم اپنے باطن کو بھی پاک کرو۔ اور پھر فرمایا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے من کے اندر کو بھی پاک رکھ اور اس باہر والے حصے کو بھی پاک رکھ۔ تو اللہ پاک نے دونوں چیزیں قرآن کریم کے اندر واضح طور پر بیان فرمائی ہیں، اور عام طور پہ ہمارے مشائخ اور اساتذہ علماء یہ بات بھی لکھتے ہیں کہ مومن کا اندرون کا حصہ اور بیرون کا حصہ ایک ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے۔ مومن کبھی دو رنگا نہیں ہوتا، مومن کا ظاہر بھی ویسا ہوتا ہے اور مومن کا باطن بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ مومن کا دل شیشے کی مانند ہوتا ہے، وہ بالکل صاف ہوتا ہے، بالکل ظاہر ہوتا ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اسی مقام پہ امام رازی نے یہ تفسیر بھی لکھی ہے کہ جب مومن کی روح کو نکالا جاتا ہے اور مومن کی روح آسمانوں پر جاتی ہے تو وہ اللہ کے سامنے ایسے حاضر ہوتی ہے جس طرح کہ شیشہ جو ہے یہ بالکل صاف اور شفاف ہوتا ہے۔ اور یہاں تک لکھا کہ پھر جب اللہ پاک مومنین کی روحوں کو عرش کے نیچے رکھتا ہے تو ہر مومن کی روح شیشوں کی طرح، آئینے کی طرح اتنی صاف اور شفاف ہوتی ہے کہ ایک مومن کی روح کے اندر دوسرے مومن کی روح نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے اعمال کیا ہیں، اس کے اعمال کیا ہیں، سب ایک دوسرے کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہاں جا کے جب ہم نے سب چیزیں، تو یہاں بھی ہمارا من بالکل صاف ہونا چاہیے۔ یہی وجہ سب سے زیادہ من کے اندر پر بھی زور دیا گیا اور من کے ظاہر پر بھی زور دیا گیا۔ تو اس لیے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نہیں جی انسان کا دل پاک ہونا چاہیے، باہر سے بندہ جیسا بھی ہو، نہیں 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 نہیں، اندر سے بھی پاک ہو اور باہر سے بھی پاک ہو۔ جب یہ دونوں پاکیاں ملتی ہیں، یعنی کہ طہارت ہوتی ہے من کے باہر کی اور اندر کی۔ باہر کو ہم نے پاک کرنا ہے اچھے لباس پہن کر، نہا دھو کر پاک کرنا ہے، اور اندر کو پاک کرنا ہے اللہ کی طرف رجوع کر کے، توبہ کر کے۔ جیسا کہ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ ہمارا رجوع الی اللہ کتنا ہے؟ تو جب ظاہر بھی پاک ہو اور اس کا باطن بھی پاک ہوگا تو اس کے لیے یہ بات کہی گئی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ تو میری طرف لوٹ آ، میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ نفس لوامہ، اس کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے۔ تو بات کو بات سے جوڑ رہا ہوں میں، توبہ کا درس دیتے ہوئے میں نے شاید یہی بات آپ کو بیان کی تھی کہ توبہ کا ایک رکن یہ بھی ہے کہ جب بندہ گناہ کر لے، اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس پر اتنی ندامت ہو کہ وہ اپنی جان کو جو ہے وہ ملامت کرے۔ اور مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے، تو یہ جب نفس کسی کا اس کو ملامت کرے، یہ اللہ کے ہاں توبہ کے قبول ہونے کی ایک علامت اور نشانی قرار پایا ہے۔ اور پھر ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو پہلا نفس یہ ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ کی جان کیسے نکلتی ہے اس پر میں بیان کر چکا کہ یہ کافروں کی جان ہے، فاسقوں کی جان ہے، فاجروں کی جان ہے، کہ جس طرح کانٹے دار ٹہنی کو بدے کے جسم میں داخل کیا جائے اور پھر طاقتور کسی جوان کو بلا کے اس کا دستہ ہاتھ میں دیا جائے اور کہا جائے کہ کھینچ، تو اس طریقے سے کافر کی روح نکلتی ہے۔ مومن کی روح کیسے نکلتی ہے؟ ادھر ایسے تشبیہ دی جا رہی ہے حدیث کے اندر کہ اس کے دستے سے کھینچا جائے اور اس کے عضو کے ہر حصے کو اور ٹکڑے کو، جز کو زخمی کر کے وہ ٹہنی باہر نکلے۔ اور مومن کی روح یہ ہے کہ جب مومن کے مرنے کا وقت آتا ہے، چاہے وہ نفس لوامہ پر پکا توبہ کر کے بنا لے یا نفس مطمئنہ میں آ جائے، کہ دو ملائکہ جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں اور سفید رنگ کا کپڑا ہوتا ہے اور وہ یوں کرتے ہیں، اے مومن کی روح تو نکل آ، تو رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے۔ اور جب وہ نکلتی ہے تو خوشبوئیں بکھیرتی ہوئی نکلتی ہے۔ یہ مومن ایسے نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مومن ایسے کوئی بیکار چیز ہے، حالانکہ قرآن کریم میں 18ویں پارے میں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا گمان کرتے ہو کہ اللہ نے انسان کو عبث اور بیکار پیدا کیا؟ عام انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، چاہے جائے کہ مومن تو بہت بڑی بات ہے، تو مومن کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ وہ مومن کے نفس لوامہ کی جو ہے وہ قسم اٹھا رہا ہے۔ اور پھر تیسرا نفس جو ہے یہ نفس مطمئنہ ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اور نفس مطمئنہ کیا ہے؟ جو اللہ کی ذات پر، رسول اللہ کی رسالت پر، آپ کی ختم نبوت پر، اچھی اور بری تقدیر پر، قبر کے معاملات پر، پل صراط پر، میزان پر، جنت پر، جہنم پر، ہر بری اور اچھی تقدیر پر جو مطمئن ہوتا ہے، اس پر ایمان رکھتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے، مفسرین کرام نے فرمایا اس کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ اگر قرآن کو آپ پڑھیں دوسرے مقام میں 13ویں پارے میں آتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے اس کو اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ اطمینان ملتا ہے۔ تو مومن جب فوت ہونے لگتا ہے اس کو اہتمام کے ساتھ اس کی روح کو نکالا جاتا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے، اور حاضر کرنے کے بعد اللہ پاک جو ہے وہ مومنین کی روحوں کو ایک ساتھ عرش کے نیچے چھوڑ دیتا ہے۔ اور بعض احادیث کے اندر آیا کہ وہ جنتی پرندوں کے پوٹوں میں چلی جاتی ہیں اور وہ پرندے جنت میں اڑتے ہیں، اور جہاں چاہتی ہے مومن کی روح سیر کرتی ہے اور اس کا رابطہ اپنے بدن اور جسم کے ساتھ بھی باقی رہتا ہے۔ وآخر دعوانا